MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون۔ اس آیت کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان عظیم احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو آپ نے تمام دنیا پر اور ہر زمانے کے انسان پر قیامت تک کے لیے فرمائے۔ گو ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک محسن کے طور پر آتا ہے،
لیکن محدود زمانہ پاتا ہے اور محدود لوگوں پر احسان کرتا ہے۔ یہ ایک ہی نبی ہے جس کا احسان جغرافیائی وسعتوں میں بھی پھیل گیا اور لامحدود ہو گیا، اور سارے عالم کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور زمانی وسعتوں پر بھی حاوی ہو گیا۔ مستقبل پر تو ہے ہی، بعض پہلوؤں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ماضی پر بھی ممتد ہو گیا، کیونکہ آپ وجہ تخلیق کائنات تھے، اس لیے جو مقصود ہے اس کا اول تمام حالتوں پر ایک احسان ہوتا ہے۔ کچھ احسانات تو آپ کے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحم کے ساتھ از خود بنی نوع انسان کو پہنچ رہے ہیں۔ کچھ احسانات ایسے ہیں جن میں بنی نوع انسان پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، وہ اگر آگے بڑھیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے تو اس پھل کو پائیں گے جو ان کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کامل اور نہایت شیریں اور مکمل حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اگر وہ ہاتھ نہیں بڑھائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ یہ جو احسانات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ذمہ داریاں ادا فرمائیں، ان میں جو آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، جو آپ کی مدد کرے گا، قرآن کریم فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، صرف انہی لوگوں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پہنچے گا اور وہ فلاح پائیں گے۔ جو اعراض کریں گے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ اسی حد تک نامراد اور ناکام رہیں گے۔ ان ذمہ داریوں میں سے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچیں، کچھ تو کھلی کھلی حلال اور حرام سے تعلق رکھتی ہیں۔ حلال بھی بین اور نمایاں ہے اور حرام بھی بین اور نمایاں ہے، اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ چیز جو بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند تھی وہ حلال کر دی اللہ کے حکم کے ساتھ، اور ہر وہ چیز جو گندگی کا پہلو اپنے اندر رکھتی تھی اسے حرام فرما دیا۔ حلال کے ساتھ طیبات کی شرط بتاتی ہے کہ آپ کی شریعت کا قدم پہلی شریعتوں سے آگے اٹھا ہے، ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی شریعت نے حلال کے ساتھ طیب کی شرط نہیں لگائی تھی۔ آپ بے شک مختلف شرائع کا مطالعہ کریں، مختلف الہی کتب کو غور سے پڑھیں، سوائے قرآن کریم کے کوئی ایسی کتاب نہیں جو حلال اور حرام کو اس طرح کھول کر بعض صفات کے ساتھ باندھ کر بیان کرتی ہو۔ اور طیب کو حلال کے ساتھ اکٹھا کر دینا یہ بتاتا ہے کہ امت محمدیہ کو صرف حلال چیزوں کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ حلال میں سے بھی طیب چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ ان کو اختیار کرو۔ اسی طرح صرف وہی باتیں حرام کی گئی ہیں جن کے اندر خبث کا پہلو ہے۔ ان دو باتوں سے ایک طبی نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یا نہ لائے، عقلی اور طبی نتیجہ ان باتوں کا یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص اچھی چیزوں کو حلال کر رہا ہو اور بری چیزوں کو حرام کر رہا ہو تو جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ لازماً اپنا نقصان اٹھائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے عالمی ہونے کا ایک یہ بھی پہلو ہے۔ کتنا ہی بڑا معاند ہو، مخالف ہو، آپ کو جھوٹا سمجھے، مفتری گردانے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن تعلیم ایسی ہے جو اپنی قوت کے زور سے منوا کر رہے گی۔ جو اس تعلیم سے منحرف ہوں گے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کے ارشادات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے بیان فرمودہ حرام پر منہ ماریں گے، وہ اپنا نقصان خود کریں گے، کیونکہ خبیث چیز لازماً نقصان کرتی ہے۔ مثلا کوئی زہر کھائے اور فخر سے کہے کہ فلاں شخص نے مجھے کہا تھا زہر نہ کھاؤ، میں اس کو نہیں مانتا اس لیے میں کھاؤں گا، اس کا تبھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ زہر اس کو نقصان پہنچائے گا۔ کوئی فائدے کی بات ہو کسی سے کہی جائے اور آگے سے کوئی فخر سے کہے کہ میں نہیں مانوں گا، تم کیا لگتے ہو مجھے یہ باتیں کہنے والے، تو لازماً اپنا نقصان کرے گا۔ تو شریعت کی حکمتیں بھی اس آیت میں بیان فرما دی گئیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبان سے انکار کرو بھی تب بھی تمہیں اختیار نہیں ہے کہ اس کے حکم سے باہر جاؤ۔ جب باہر جاؤ گے سزا پاؤ گے، جب ایسے افعال کرو گے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی ہو تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ دوسرا پہلو اس آیت کا ہے کہ حرام اور حلال کو بیان فرمانے کے بعد یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ ایک تیسری چیز بیان ہوئی ہے کہ وہ ان کے بوجھ اتارتا ہے اور ایسے توق ان کی گردنوں سے دور کرتا ہے جنہوں نے ان کو باندھ رکھا تھا۔ اس سے مراد حلال اور حرام کے مابین وہ عادتیں ہیں جو قوموں کے اوپر بوجھ بن جایا کرتی ہیں اور ان کی ترقی کی رفتار کو کمزور کر دیتی ہیں، اور بعض دفعہ اتنے بڑے بوجھ بن جاتی ہیں کہ ان کی آزادیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ رسم و رواج کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بدرسوم کے خلاف جہاد کا اعلان ہے۔ یہاں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حلال اور طیب کی اجازت نہیں دے رہے اور صرف خبیث اور حرام سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں بھی تم پاؤ گے کہ فی ذات ہی نہ ان کا خبث نظر آئے گا، نہ کوئی خاص طیب بات ان میں دیکھو گے۔ یہ درمیان کی سرزمین ایسی ہے، اس میں بھی بعض باتیں تمہارے لیے مصیبت کا موجب بن سکتی ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے رسم و رواج سے بھی روکیں گے اور روک رہے ہیں، اور ایسی عادات سے بھی روکیں گے اور روک رہے ہیں کہ جو تمہاری گردنوں کا توق ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں جماعت کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پر لازم ہے کہ وقتاً فوقتاً رسم و رواج کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں۔ یہ رسم و رواج کا مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا اس آیت کی روشنی میں کچھ ابہام اپنے اندر رکھتا ہے۔ بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں اور بعض حالتوں میں جا کر وہ ناجائز بن جاتی ہیں جب وہ قوم پر بوجھ ڈال دیں۔ اس میں رسم و رواج کی فلسفی بیان فرما دی گئی ہے اور بہت سے ایسے مسائل حل کر دیے گئے ہیں جو کم نظر انسان کو، کم فہم انسان کو ویسے سمجھ نہیں آتے۔ مثلا جماعت میں ایک وقت میں یہ کھلی اجازت تھی کہ بیاہ شادی کے موقع پر جب بچی کو رخصت کیا جاتا ہے تو چائے پر چائے سے مہمانوں کی تواضع کی جائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اس موقع پر کھجوریں بھی تقسیم کی اور چائے سے بھی مہمانوں کی تواضع فرمائی۔ تو یہ ایک وقت تک جماعت میں رائج رہی بات، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلم موعود نے حکماً منع فرما دیا کہ تم نے آئندہ سے بچیوں کو رخصت کرتے وقت کوئی تواضع نہیں کرنی۔ جو کم فہم لوگ ہیں وہ چونکہ اسلام کے حلال و حرام کو تو سمجھتے ہوں شاید، لیکن یہ درمیانی چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان بوجھوں کو نہیں سمجھتے جن کو دور کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی خلیفہ ہے،
اس کی زندگی کے، اس کے خلافت کے ایک دور میں وہ چیز حلال ہے اور دوسرے دور میں حرام ہو جاتی ہے، یہ کیسی لغو بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی چیز حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، جب وہ قوم پر بوجھ بننے لگتی ہے تو بوجھ بننے کی وجہ سے اس کو اتارا جاتا ہے۔ کوئی ناجائز بوجھ تو ضروری نہیں کہ انسان پر ہو۔ آپ نے اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ ناجائز چیز اٹھائی ہوئی ہے؟ لیکن اگر منزل سے پیچھے رہ رہے ہوں، اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو اپنی جائز ضرورت کی چیزوں کو بھی آپ اتار کے پھینکنے لگ جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں انسانی قربانی بھی دینی پڑتی ہے جب وہ چیزیں بوجھ بن جائیں۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کشتی میں جب طوفان آئے تو کرے ڈالے جاتے ہیں کہ کس کو یہاں سے پھینکا جائے تاکہ باقی لوگ بچ سکیں۔ چنانچہ حضرت یونس کے علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ کشتی میں سوار تھے جو بھری ہوئی تھی، کشتی کو خطرہ درپیش ہوا اور انہوں نے کرہ ڈالا کہ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے، کس کو باہر نکالا جائے۔ تو الہی مشیت کے مطابق حضرت یونس کا کرہ نکل آیا۔ تو اب دیکھیے، یہاں حرام اور حلال کی بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جس شخص کا بھی یہ فرض ہوگا کہ وہ قوم کو بوجھوں سے نجات دے، غیر معمولی مصیبتوں سے ان کو بچائے، اور یہ دیکھے کہ ترقی کی راہ میں کوئی ان کا فعل اور کوئی عادت حائل تو نہیں ہو رہے، اس کا حق ہی نہیں، اس کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں سے روکے۔ پس حضرت مسلم موعود نے جب یہ فعل کیا تو پہلے اجازت دینا بھی جائز تھا، پھر روکنا بھی جائز تھا، اور عین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ کے کاموں کو سمجھ کر، آپ کے احکامات کی حکمتوں کو خوب جان کر آپ نے یہ فعل کیا۔ اب بھی بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے اس کے متعلق، کیونکہ مختلف جگہوں پہ یہ سوال ہوئے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ آج آپ کے سامنے اس معاملے میں بھی تھوڑی سی مزید وضاحت کروں۔ بیاہ اور شادی اور موت اور غم میں ایک فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی بیاہ کے وقت بھی آپ اسی طرح، اسی طرز سے اپنے غم کو منائیں جس طرح بیاہ شادی کے وقت خوشی کو مناتے ہیں۔ اور خوشی طبعاً انسان کو دعوتوں پر بھی آمادہ کرتی ہے، خوشی طبعاً مٹھائی تقسیم کرنے کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے، دل چاہتا ہے ہم اس خوشی میں دوسروں کو شریک کریں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے پر روشن ڈالتے ہوئے فرمایا کہ خوشی کے جو طبعی اظہار ہیں وہ منع نہیں ہے، لیکن جب یہ رسم بن جائیں اور جب یہ بوجھ بن جائے قوم پر، پھر ان کو منع کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے، بعض دفعہ بے تکلفی کے ساتھ بعض باتیں خود بخود رونما ہو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ باتیں آہستہ آہستہ رسم بن جاتی ہیں اور غیر اللہ کا خوف ان کو کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت، اور یہاں جا کر وہ نہ صرف منع ہو جاتی ہیں بلکہ شرک میں داخل ہونے لگتی ہیں۔ اس وقت کے امام کا فرض ہے کہ وہ لازماً قوم کو ان چیزوں سے روک دے۔ چنانچہ یہ جو بیاہ شادی پر خاطر مدارات سے روکا گیا، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ بعض لوگ غریب ہیں جن میں طاقت نہیں ہے، بعض لوگ امیر ہیں جن میں طاقت ہے، اگر وہ طاقت کے اندر رہیں اور اسراف نہ کریں تو ناجائز نہیں ہے خاطر مدارات کرنا، لیکن اگر امیروں کی اس عادت کی بنا پر ایک ایسی رسم چل پڑے کہ غریب مجبور سمجھے اپنے آپ کو کہ لازماً میں نے خاطر مدارات کرنی ہے ورنہ میری ناک کٹ جائے گی، اگر وہ اپنے آپ کو پابند سمجھنے لگے تو اس کا وہ فعل ایک طبی حالت کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ طبی حالت کے خلاف ہے، اور ان امور کا فیصلہ کرنے کے لیے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے رہنما بنی رہے گی، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ لوگوں کو بتا دو اچھی طرح، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ اگر تم مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ میں متکلف نہیں ہوں، جو طبی حالتیں ہیں وہی مجھ سے ظاہر ہوتی ہیں، اور کسی غیر کی طاقت کے، جبر کے، دباؤ کی بنا پر، غیر اللہ کے کسی خوف سے میری ان طبی حالتوں میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ بس اگر جماعت میں یہ بات اسی طرح جاری رہتی کہ جو غریب ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کچھ خرچ کرتا یا نہ کرتا، اس کی عزت نفس پر فرق نہ پڑتا، اس کو غیر اللہ کا خوف اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنے پر مجبور نہ کرتا، تو غالباً اس حکم کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ ممکن تھا کہ اگر عمراء اسراف کرنے لگ جاتے، نام و نمود اور نمائش کی خاطر خرچ کرنے لگ جاتے، تو اس وجہ سے ان کو بھی روکا جاتا۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ ان غریبوں کی وجہ سے جو مجبور ہو کر ایک غلط کام میں مبتلا ہو رہے ہیں اور غلط بوجھ اٹھانے لگ گئے ہیں، میں نے ساری جماعت کو حکم دیا ہے کہ جن کو طاقت بھی ہے وہ بھی اپنے کمزور بھائیوں کی خاطر رک جائیں اور ان کی عزت نفس کا خیال کریں۔ ان کے لیے رکنا ثواب کا موجب ہوگا، کیونکہ ان کے اس فعل سے غریبوں کو حوصلہ ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ اب یہ کوئی ضروری بات تو تھی نہیں، امیر بھی نہیں کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے، اور بہت سے ایسے مصارف ہیں جن سے ان کو نجات ملے گی۔ وہ اپنے بچی کو جو کچھ دینا چاہتے ہیں ان کو توفیق ملے گی کہ بجائے لوگوں کو چائے پلانے کے 2 کپڑے جوڑے کے اپنے بچی کو دے دیں۔ یہ حالت جو ہے بنیادی طور پر اسی طرح جاری ہے، لیکن اس میں کچھ نرمی وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ پیدا ہوئی ہے، اور مختلف اوقات میں خلفاء نے کچھ نرمی کی ہے۔ مثلا کچھ پانی پیش کر دینا، پان پیش کر دینا، یا مٹھائی، خشک مٹھائی کے طور پر تھوڑی سی وہاں تقسیم کر دینا۔ باقاعدہ کھانے کی میز پر نہیں بٹھاتے لوگوں کو، وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہاں اس حد تک تو اس میں سر دست کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً جب اجازتیں دی جاتی ہیں یا صرف نظر کیا جاتا ہے بعض باتوں سے، تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں اور سرک کر پھر اس مقام تک پہنچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر باقیوں کو بھی اس سہولت سے محروم کرنا پڑتا ہے۔ یہ میں جماعت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہ کریں۔ خام خواہ اس حد تک معاملات کو آگے نہ بڑھائیں کہ یوں محسوس ہو کہ وہ رسم بن چکی ہے، جماعت پر بوجھ آ گیا ہے، اور پھر وہی مصیبت غریبوں پر آ پڑی ہے جس سے ان کو بچایا گیا تھا۔ تو معروف کی حد تک محض خوشی کے اظہار کے لیے کچھ خاطر مدارات اس قسم کی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چند دن ہوئے ایک شادی کے موقع پر ایک صاحب تشریف لائے کہ دیکھیں کوکا کولا کی تو اجازت ہے اور چائے کی پیالی سستی پڑتی ہے کوکا کولا سے، اس لیے چائے کی اجازت نہ ہونے کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سردیاں آ گئی ہیں تو ہمیں چائے کی اجازت ملنی چاہیے۔ میں نے کہا چائے کی اجازت ملے گی تو پھر اس کے لوازمات کی بات شروع ہو جائے گی، پھر اہتمام کیا جائے گا، پھر میزیں لگائی جائیں گی، پھر کرسیاں، پھر اس کے لیے صاحبان۔ یہ سارے اخراجات جو چائے کے ساتھ لازم ہیں کوکا کولا کے ساتھ تو لازم نہیں۔ اور پھر مٹھائی بھی ساتھ آ جائے گی کہ مٹھائی جب بغیر چائے کی اجازت تھی تو چائے کے ساتھ کوئی اجازت نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو رفتہ رفتہ جڑ پکڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس اونٹ والا ان کا حال ہو جاتا ہے جس نے اپنے مالک کو خیمے سے نکال دیا تھا۔ سردیوں کے زمانہ تھا، شدید سردی پڑتی ہے صحرا میں، جتنی گرمی صبح پڑتی ہے اتنی زیادہ سردی بھی پڑا کرتی ہے۔ تو بیچارہ جو اونٹ تھا اس وقت تک تو وہ بیچارہ تھا، پھر بعد میں مالک بیچارہ بن گیا۔ اونٹ نے کہانی کے مطابق بڑے ادب سے مالک سے درخواست کی کہ میں تو باہر مرا جا رہا ہوں سردی سے، تم اندر گرمی میں آرام کر رہے ہو،
اجازت ہو تو میں تھوڑا سا سر داخل کر لوں؟ مالک نے کہا ہاں اتنی جگہ تو ہے، سر داخل کر لو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ سردی کچھ بڑھ گئی ہے تو اگر گردن بھی ساتھ آ جائے تو کیا حرج ہے؟ مالک نے کہا ٹھیک ہے، گردن کی بھی اجازت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو میری 4 ٹانگیں ہیں، ان میں سے اگلی 2 ٹانگوں کو میں اندر داخل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری ٹانگیں تو ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، پھر سکڑ کے ایک طرف ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اونٹ نے کہا کہ اب مجھ میں صبر کی طاقت باقی نہیں رہی، اب باقی رات تم باہر نکلو اور میں اندر آؤں گا۔ تو بین ہی اسی طرح رسم و رواج داخل ہوتے ہیں۔ کسی ایک مقام پر اگر چھوٹے سے حصے کو آپ کہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا ہے تو وہ درست نہیں ہوتا، لیکن عمومی نگاہ رکھنی پڑتی ہے قوم کی حالت پر، اور کسی ایک مقام پر وہ تنکا آ ہی جاتا ہے جس تنکے کے بوجھ سے پھر کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نگاہ رکھ کر روکنا پڑتا ہے۔ اصول یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ ان چیزوں میں جو حلال اور حرام کی بینات میں داخل نہیں ہیں، ان میں سے بھی آگے قسمیں ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جو بعض حالات میں جائز اور بعض حالات میں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اس وقت میں اس قسم سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ ایسی باتوں سے پرہیز کریں جو بعض حالات میں جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ان میں آپ زیادتی کر جائیں تو وہ ناجائز ہو جاتی ہیں، اور اگر مزید زیادتی کریں تو وہی چیزیں شیطانیت کہلاتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے لا تبذر تبذیرا کہہ کر تبذیر کرنے والوں کو، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا، شیطان کا ساتھی قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ احکامات میں اتنی واضح تقسیمیں نہیں ہیں کہ اچانک ایک چیز حرام اور اچانک حلال ہو جاتی ہے۔ بعض ایسی بھی جگہ ہیں جہاں حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، بعض ایسی جگہ ہیں جہاں حرام چیز جا کر حلال ہو جاتی ہے۔ مثلا مرتے ہوئے کے لیے سور کھانا، یہ اس کی برعکس مثال ہے۔ تو باریک نظر سے ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں تک جماعت کا تعلق ہے کوشش یہ کریں کہ اسراف سے کام نہ لیا کریں۔ جو جائز چیزیں ہیں ان میں بھی حد کے اندر رہیں۔ قرآن کریم طیبات کھانے کی اجازت دینے کے بعد ساتھ اسراف سے منع بھی فرماتا ہے، کہتا ہے کھاؤ بے شک، حلال ہو طیب ہو، لیکن اسراف نہ کرو۔ تو بہت سی رسمیں ہیں جو اسراف کے نتیجے میں، بہت سے ایسے افعال ہیں جو اسراف کے نتیجے میں منع کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ ایسے افعال ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ وہ اغلال ہیں، توق ہیں گردنوں کے۔ وہ ایسی رسمیں ہیں خصوصیت کے ساتھ جو لغو کے اندر داخل ہوتی ہیں، کسی حالت میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، عام زندگی کی حالت میں بھی ان سے بچنا چاہیے۔ مثلا شادی کے وقت ڈھول ڈھمکے، اس رنگ میں کنچنیوں کو نچانا، دھوم مراسیوں کو بلوانا، ایسی آتش بازیاں چھوڑنا، ایسی نمائش کرنا کہ جس کے نتیجے میں قوم کے اوپر بہت بوجھ پڑتے ہیں۔ ان چیزوں کی نہ کوئی سند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، نہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اجازت فرمائی، بلکہ کھلم کھلا منع فرمایا۔ ان چیزوں سے بھی پرہیز لازمی ہے، ورنہ یہ گردنوں کا توق بن جائیں گی۔ مراد یہ ہے کہ ایسی یہ رسمیں رفتہ رفتہ قوم کے اوپر قابض ہو جاتی ہیں اور ان کی آزادیاں مسخ کر دیتی ہیں، وہ غلام ہو جاتے ہیں رسموں کے اور پھر ان سے باہر نہیں آ سکتے۔ اسی طرح موت کے ساتھ کچھ رسمیں بندھی ہوئی ہیں، ایسی لغو رسمیں ہیں جو نیکی کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ مثلا ختم قرآن کا، اس کی کوئی سند حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کے نام سے نہیں ملتی۔ کوئی ایک واقعہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی مردے کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھ پڑھ کے پھونکا جا رہا ہو اور بخشا جا رہا ہو اس کو قرآن کریم۔ لیکن اب اس میں بھی بڑی نفاستیں پیدا ہو گئی ہیں، نئی نئی باریکیاں آ گئی ہیں اس کے اندر۔
چنانچہ بعض ختم ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے ختم کہلاتے ہیں، یعنی کھجوروں کی گٹھلیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں اور ہر گٹھلی پر مثلا سورہ قل هو اللہ احد ہے اور یا سورہ فلق وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک مقرر کر دی جاتی ہے کہ یہ پڑھ پڑھ کر پھونکو، اور پھر جو مہمان زیادہ گٹھلیاں ہاتھوں میں سے گزار دے وہ گویا کہ سب سے زیادہ ہمدرد ہے اس مرنے والے کا۔ آج کل ایک ختم بادام بھی نکلا آیا ہے، گٹھلیوں سے آگے بڑھ کر اب بادام پر قرآن پڑھ پڑھ کر ان کو ایک طرف رکھتے چلے جاؤ، جتنے زیادہ بادام تمہارے ہاتھوں سے نکلیں گے اتنا زیادہ مردہ اعزاز پا جائے گا خدا کے حضور، اتنے اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ ایسی لغو باتیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری وہ رسمیں ہیں جن کو ہم نے مٹانا ہے، جن کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، جن سے ہم نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی آزاد کروانا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ جماعت نہ کرے، جماعت تو مجھے علم ہے کہ ان باتوں کو، اس قسم کی رسموں کو نہیں اختیار کرتی، لیکن آپ کا فرض ہے کہ غیروں کی بھی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں قرآن کریم بار بار ایسی مثالیں دیتا ہے کہ انبیاء اپنے منکرین کی بھی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کے دعوے پر ایمان نہیں بھی لا رہے ہوتے ان کو بھی نیک نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جماعت کو اس بات سے قطع نظر کہ جماعت کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے، آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے کہ نہیں، معروف باتوں میں غیروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو معروف کا حکم دینا چاہیے اور بدیوں سے ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ کل کو انہوں نے آپ کا جز بننا ہے۔ جس چیز نے آپ کے بدن کا جز بننا ہے اس کی پہلے بھی تو کوئی اصلاح ہوا کرتی ہے، جتنی خام حالت میں آپ اس کو قبول کریں گے اتنا آپ کو نقصان پہنچے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کھانا کھانے سے پہلے کس طرح اس کی صفائی اور چھٹائی کی جاتی ہے، اس سے گندگی کو دور کیا جاتا ہے، اور جس حد تک اس کو آپ صاف اور پاک بنا سکیں اس حد تک آپ کے اندرونی نظام کے لیے مفید ہے۔ اس لیے تبلیغ کرنے والی قوموں کو یہ گر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ گہرا فلسفہ ہے اس میں، قرآن کی اس تاریخی بیان میں، کہ انبیاء اپنے اوپر ایمان، لوگوں کے ایمان لانے سے پہلے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کل کو جنہوں نے لازماً جزو بدن بن جانا ہے آج ان کی اصلاح کرو، ورنہ وہ اپنی بدرسمیں تمہارے اندر لے آئیں گے۔ اگر ان کے ساتھ کنکر بھی آئیں گے، اگر ان کے ساتھ ملاوٹیں بھی آئیں گی تو کل تمہارا گردوں کا نظام فیل ہو سکتا ہے، کل تمہارا انتڑیوں کا نظام خراش کی وجہ سے ایک مستقل بیماری بن سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ تمہاری لذت کا انتظام کرے، وہ تمہارے لیے دکھ اور تکلیف کا موجب بن سکتا ہے۔ تبھی فوج در فوج داخل ہونے کے وقت استغفار کی تعلیم دی گئی ہے کہ اس وقت خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ تو لازماً ہے ہم پر ہر پہلو سے، اس لحاظ سے بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر بالمعروف کا کسی مومن اور غیر مومن سے تعلق نہیں تھا، اور اس سے پہلے انبیاء کا بھی کسی مومن اور غیر مومن سے تعلق نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے امر بالمعروف کرتے تھے، سب کو نہیں اور سب کو منکر سے روکتے تھے۔ اور اس پہلو سے بھی کہ اپنا فائدہ ہے، بالآخر انہوں نے آپ میں آنا ہی آنا ہے، تون و کرہن، کچھ دیر لڑیں گے، کچھ دیر ماریں گے، آخر انہوں نے آپ کی گودی میں پڑنا ہے۔ اس لیے ابھی سے ان سے پیار اور محبت کر کے ان کی اصلاح کریں تاکہ بعد کے کام آپ کے ہلکے ہو جائیں۔ دوسرا ایک اور تیسرا یا چوتھا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ بعض رسمیں اپنے لیے بوجھ بنتی ہیں، بعض دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہایت ہی خطرناک معاشرتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا بچی کو تکلف کے ساتھ جہیز دینا، طاقت سے بڑھ کر اس کو دینا اس غرض سے کہ دنیا کیا کہے گی کہ بچیوں کو کچھ نہیں دیا، اس کی کوئی شرعی سند نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں کہ جو لازم ہے نکاح میں وہ صرف اتنا ہے کہ کھڑے ہو کر ایجاب و قبول ہو اور رخصتانہ ہو جائے، اتنا سا صرف فرض ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ
اس کے لیے کون سے سودی روپے لینے کی ضرورت ہے اور کیوں بوجھوں کے نیچے دبنے کی ضرورت ہے؟ تو جہاں تک نکاح اور بیاہ کی اصل ہے وہ ایک شرعی ضرورت ہے انسان کی اور ایک تمدنی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے سب سے آسان رستہ اسلام نے تجویز کیا ہے. لیکن اس بات سے منع بھی نہیں فرمایا کہ بچی کو رخصت کے وقت کچھ دے دیا جائے، مگر اگر اس میں تکلف آ جائے تو چونکہ یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا جو کہہ رہی ہے ما انا من المتکلفین، تو اسی تکلف کی حد تک اس کے نقصان شروع ہو جائیں گے اور ہوتے ہیں. ایک نقصان کا پہلو تو یہ ہے کہ پھر یہ لوگ دکھاوے کی خاطر اپنی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھاتے ہیں، قرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی عزت نفس بھی تباہ ہو جاتی ہے. ان کو ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بچی کو دینے کے لیے، ہمیں کچھ دو. دوسری طرف یہ بوجھ دوسروں پر بھی منتقل ہونے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس پہلی چیز کو مزید طاقت اس پہلی برائی کو مزید طاقت مل جاتی ہے. یعنی بعض لوگ اس حد تک پھر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے مطالبہ کرنے لگتے ہیں کہ تم جہیز دو ورنہ ہم تمہاری بچی نہیں لیں گے. یہ وہ حد ہے جو کسی قیمت پہ بھی جماعت کو قبول نہیں ہو سکتی. یعنی تم خود بوجھ کو کے تلے دب رہے ہو، تکلف کر رہے ہو، یہ بھی بہت بری بات ہے، لیکن اسلام کے منشا کے خلاف، اسلام کے احکام کے خلاف کسی بچی والے کو مجبور کرنا کہ وہ بیٹی کو رخصت کرے موٹروں کے ساتھ یا قالینوں کے ساتھ یا صوفہ سیٹوں کے ساتھ، یہ ایسی ناجائز حرکت ہے کہ کسی طرح بھی جماعتی نظام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس عادت کو خصوصیت کے ساتھ آپ دور کریں. اس کے نتیجے میں ہماری سوسائٹی میں بہت سے دکھ پھیل چکے ہیں. میرے علم میں ہے، مجھے بارہا ایسی چٹھیاں ملتی ہیں بچی والوں کی طرف سے بھی بڑے دکھ کی، اور جھگڑوں کے وقت فریقین کے مطالبوں کے ساتھ بھی مجھے علم ہو جاتا ہے کہ کیا کیا بےہودہ حرکتیں پہلے ہو چکی ہیں. نکاح کے آغاز میں اور رخصتانے سے پہلے پہلے جو بدنیتیں آپ کے اعمال میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں وہ بالآخر کسی نہ کسی وقت دکھ کا موجب بنتی ہیں. آخر پھر جب تقسیمیں ہو رہی ہوتی ہیں اموال کی علیحدگی کے وقت، تو پھر یہ سارے جھگڑے اٹھ کر سامنے آتے ہیں کہ فلاں نے تو یہ دیا تھا اور فلاں نے وہ دیا تھا اور فلاں سے یہ لیا گیا تھا اور پھر واپس نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے پھر اللہ محلہ بھی تباہ ہونے لگتا ہے. ایسے لوگ قرض اٹھاتے ہیں لوگوں سے لے کر اور قرض واپس نہیں کر سکتے. ایسی مثالیں بھی آتی ہیں کہ زیور مانگ کر لوگوں سے لیے دکھاوے کی خاطر، اور جب وہ واپس لے جانے لگے اپنی بیٹی سے تو دوسروں نے دخل دیا. انہوں نے کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو، لے جا رہے ہو، اب تو یہ آگے قابو، یہ تو یک طرفہ راستہ ہے، واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے. اور اس پر جھگڑے چلے ہیں بڑے بڑے سخت کہ انہوں نے اپنی بچی کو فلاں زیور دیے تھے اور یہ واپس لے جانے لگے تھے، ہم نے پکڑ لیا، اب ہم نہیں جانے دیں گے، ان کا کیا حق ہے؟ حالانکہ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ مانگے ہوئے زیور تھے، محض دکھاوے اور نام و نمود کی خاطر. تو یہ ساری وہ رسمیں ہیں جن کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، جماعت کو ان بوجھوں سے آزاد کرنا ہے، ورنہ بہت سے جھگڑے بھی چل پڑیں گے. رسمیں اپنی ذات میں بھی بےہودہ چیزیں ہیں، ان سے آزاد کرنا آپ کے اپنی بھلائی میں ہے، یعنی آپ کو ان سے آزاد کرنا. لیکن اس کے نتیجے میں پھر اور جو بد اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے سوسائٹی پھٹ جاتی ہے، اختلافات بڑھ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دنیا داری بڑھ جاتی ہے، روحانیت کو بڑا شدید نقصان پہنچتا ہے. پے در پے ایک دوسرے کے بعد رونما ہونے والے نتائج ہیں جو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنے بد اثرات میں. اس لیے رسموں کو معمولی بات نہ سمجھیں، ان سے اگر آپ صرف نظر کریں گے تو یہ بڑھ کر پھر آخر آپ پر قابو پا جائیں گی. پھر تو یہ پیر تسمہ پا بن جائیں گی کہ جو آپ کی گردن میں ٹانگیں پھنسا لے گا اور پھر اس گردن کو نہیں چھوڑے گا. اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسموں کی بھیانک شکل کا نام ہی توق رکھا ہے.
فرمایا اغلال التی کانت علیہم، بڑی بری طرح مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ تھے جن پر میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا۔ کس شان کا نبی ہے، ان کو حلال باتیں بھی کھول کھول کر بتا رہا ہے، اور حلال میں سے بھی طیبات ان پر حلال کر رہا ہے، حرام باتیں بھی خوب کھول کھول کر بتا رہا ہے، اور بیچ کی باریک راہوں سے بھی غافل نہیں ہے، خوب اچھی طرح ان کو بتاتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان میں تمہیں کیا کیا احتیاطیں اختیار کرنی چاہیے، اور پھر ان قوموں کو آزادی دلا رہا ہے جو صدیوں سے رسم و رواج کے طوق کے تلے کلیتاً بیکار اور غلام بن چکی تھیں، ایسی حالت میں کہ پھر ان کا اپنا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ جو اپنا کچھ بھی باقی نہ رہا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں گردن کے طوق کا۔ بات یہ ہے کہ گردن کا طوق انسان کے لیے سب سے زیادہ ذلیل کن غلامی ہے۔ وہ ایسی جگہ کا ہے جہاں سے آپ اس کو آزاد کروا ہی نہیں سکتے۔ ٹانگوں کی بیڑیوں سے تو ٹانگیں کاٹ کر بھی نجات ہو سکتی ہے، پاؤں کی بیڑیوں سے نجات ہو سکتی ہے، ہاتھوں سے۔ چنانچہ ایسے واقعات آئے ہیں کہ بعض قیدیوں نے بڑی مصیبت سے بچنے کی خاطر ان کلائیوں کو کاٹ دیا اور آزاد ہو گئے، جن پہ ہتھکڑیاں تھیں۔ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ بعض جانور ہیں جن کے ٹانگیں پھنستی ہیں، ان کے متعلق محققین کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان اپنے دانتوں سے چبا کر اپنی ٹانگ کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن گردن میں جو طوق پڑ جائے اس میں پھر آزادی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم محسن ہیں، ایسے عظیم نجات دہندہ ہیں کہ وہ گردن کے طوقوں سے بھی قوموں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ اس لیے پیشتر اس کے کہ وہ طوق بن جائیں، آپ اپنی فکر کریں، اور جن لوگوں کے طوق بن چکے ہیں ان کو آزاد کروائیں، یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو ایسا خوبصورت اور حسین بنا دے کہ ہم میں سے ہر ایک کہہ سکے کہ جس طرح میرے آقا نے کہا تھا مان من المتکلفین، میں بھی اسی آقا کی بدولت اس کے قدموں کے پیچھے چل کر آج یہ کہہ سکتا ہوں مان من المتکلفین۔ میری زندگی صاف اور سچی اور واضح ہے۔ اگر میں غریب ہوں تو میری غربت تمہارے سامنے ہے، اگر میں امیر ہوں تو میری امارت تمہارے سامنے ہے۔ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں جو تکلف کر کے ناجائز مصیبتوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر